اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زندہ ہے وہ موت کے ایذائیں سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ روح کا تن سے جدا ہونا، نزا کی تلخی اور قطع آخر۔ عزیز و احباب دم دم کے ہیں سب جھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ موت کی سختی کا حال وہی جانے جس پر گزرتی ہے یا گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کے حال کی کچھ خبر نہیں۔ جب تک اس سے واسطہ نہ پڑے وہ تو صرف اندازہ اور قیاس ہی لگا سکتا ہے۔ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کا کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ جس طرح سے بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں ذرا سی سوئی چبھنے سے بھی یا اس میں کچھ لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ روح کو بدن کے اس حصے سے تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چونکہ روح سارے بدن میں سرے سے پاؤں تک آدمی کے جوڑ میں موجود ہے، اس لیے جب اس کو سارے بدن سے کھینچ کر نکالا جائے گا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی زندہ آدمی کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے اندازہ کر لیجیے، اور اگر وہ حصہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب ساری روح کو بدن کی رگ رگ سے کھینچا جائے گا تو غور کیجیے کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جائے تو روح کا باقی حصہ تمام بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی چلاتا اور تڑپتا ہے۔ مگر جب پوری روح کھینچی جائے تو اس میں پھر کمزوری ہونے کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی، وہ کچھ تڑپا آرام پا سکے گا۔ ہائے اگر بدن مضبوط ہوتا ہے تو سانس اکھڑتے وقت بدن میں آواز پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کو سنائی دیتی ہے، اور اگر بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر یہ آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بدن کے جس حصے سے روح نکلتی جاتی ہے وہ حصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے اور پاؤں سے نکل کر پھر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے۔ پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے ہر حصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر حصے کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ جس وقت یہ ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا ختم ہو جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نقشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی سختی کی وجہ سے اپنے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں جاتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما۔ مگر ایک ہم ہیں کہ ان کے واقعات سے بالکل ہی ناواقف ہیں اور بے خبر ہیں، ہم تو اس کے آنے والے وقت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ دعا مانگنا تو کیسا، اور اگر کبھی بھولے بسر سے دعا مانگ بھی لی تو وہ بھی سرسری طور سے مانگ لی، بس کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے اور ایسا
جو خدا کے دوست ہیں تو وہ موت سے اتنا ڈرتے تھے کہ سجدے پر لرزتے اور کانپتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوریوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ نزا کے وقت کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔